بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، جماعت ہفتم مضمون اردو میں سبق نمبر 7، جس کا عنوان ہے فطرت کے خلاف بغاوت۔ پہلے سبق کے نئے الفاظ اور ان کے معنی: خنکی، ٹھنڈک، گنجان، متصل، نرالی، انوکھاپن، عفریت، جن بھوت، سیمینار، مجلس مذاکرہ، ماحولیاتی آلودگی، ماحول کی آلودگی، اوزون، ایک جراثیم کش گیس، مٹر گشت، چہل قدمی، اجتماعی شعور، مجموعی سمجھ بوجھ، ادراک، عقل و فہم، بنفشی، ارغوانی، رنگ، تلف، ضائع۔ سبق فطرت کے خلاف بغاوت۔ بچوں، اس سبق میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حسین و خوبصورت وادیاں اور دل فریب نظارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور ہم قدرت کے ان حسین مناظر کی حفاظت نہیں کر پا رہے، بلکہ ہم اس میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں، کیونکہ ہم ہی ماحول بناتے ہیں اور ہم ہی ماحول کو بگاڑ رہے ہیں۔ در حقیقت ماحول میں انسانی نسل کی سلامتی ہے، مطلب جو ماحول ہم بناتے ہیں اس میں انسانی نسل کی بقا موجود ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے تو مطلب ہم اپنی سلامتی سے دور جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سبق میں ماحول کی آلودگی کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ ماحولیاتی آلودگی کیا ہے اور یہ کس طرح جنم لیتی ہے اور اس سے کس قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ آئیے سبق کے مطالعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق میں چچا بھتیجے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ احمد چچا تقریباً 20 25 سالوں سے ملازمت کے سلسلے میں امریکہ میں مقیم تھے۔ اس دوران کہتے ہیں وہ کئی مرتبہ چھٹیوں میں وطن آ چکے تھے، لیکن اس مرتبہ اتفاقاً ان کی چھٹیاں زیادہ تھیں، مگر پاکستان میں چونکہ شدید گرمی کا موسم تھا، اس لیے گرمی سے گھبرا کر انہوں نے کچھ دن ایبٹ آباد میں رہنے کا منصوبہ بنایا اور مجھے بھی اپنا ہمسفر بنا لیا۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ایبٹ آباد جانے کا۔ چچا بھتیجے دونوں ایبٹ آباد کے سفر پر روانہ ہیں۔ جیسا کہ اکثر لوگ پاکستان کی گرمی میں خصوصاً ان علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں جو سرد مقامات ہوتے ہیں اور جہاں پر گرمی کم پڑتی ہے، انہی میں ایک علاقہ ایبٹ آباد بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ احمد چچا نے بتایا کہ وہ تقریباً 20-22 سال بعد ایبٹ آباد جا رہے ہیں، اور جب وہ پاکستان میں تھے تو بھی اکثر گرمیوں کی چھٹیوں میں وہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہیں وہاں کا ماحول اور موسم بے حد پسند تھا، کیونکہ وہ وہاں کی خاموشی اور پرسکون ماحول کو پسند کرتے تھے اور وہاں گھنٹوں پیدل گھومتے تھے۔ کہہ رہے ہیں سپہر کے وقت ہم نے اپنی گاڑی میں سفر کا آغاز کیا، یعنی دوپہر کے بعد۔ احمد چچا بھی میرے ساتھ ہی سیٹ پر بیٹھے تھے اور مجھے ماضی کے یعنی گزرے ہوئے وقت کے قصے سنا رہے تھے۔
انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ اب ان کے وطن کی سڑکوں کا نظام بہتر سے بہتر ہو رہا ہے، ورنہ پہلے تو ایک چھوٹی سی سڑک تھی اور اس میں 2 طرفہ ٹریفک جا رہی تھی۔ بہرحال اسی طرح کہہ رہے ہیں، گپ شپ میں یعنی بات چیت میں ہم لوگ تقریباً عشاء کی اذان تک ایبٹ آباد پہنچ گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ احمد چچا خلاف توقع کچھ حیرت زدہ اور خاموش سے تھے۔ میں سمجھا کہ شاید طویل یعنی ایک لمبے سفر سے تھک گئے ہیں، اس لیے خاموش ہیں۔ ہمارا قیام یعنی ٹھہراؤ، ہم نے جہاں ٹھہرنا تھا وہ ایک ریسٹ ہاؤس کا کمرہ تھا۔ کمرے میں پہنچ کر ہم سستانے کے لیے یعنی آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور کھانے کا انتظار کرنے لگے۔ کہنے ان دنوں ایبٹ آباد کا موسم بھی گرم تھا، درجہ حرارت تقریباً 37 ڈگری تک تھا، اس لیے کمرے میں پنکھا چل رہا تھا۔ احمد چچا نے پنکھے کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ چونکہ ہم دونوں تھکے ہوئے تھے اس لیے کھانا کھا کر جلدی سو گئے۔ اگلے دن ہم صبح سویرے اٹھے، اب ہماری طبیعت کچھ بحال تھی یعنی بہتر تھی۔ ہم دونوں ناشتہ کرنے کے بعد مٹر گشت یعنی چہل قدمی کرنے کے لیے باہر چلے گئے۔ احمد چچا کچھ کھوئے کھوئے سے تھے اور ارد گرد کے مناظر کو حیرت اور اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا احمد چچا؟ احمد چچا کہنے لگے، ایبٹ آباد بہت تبدیل ہو چکا ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ تبدیلی مثبت نہیں ہے، یعنی بہتری کی طرف نہیں ہے بلکہ منفی ہے۔ وہ کیسے احمد چچا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ احمد چچا نے جواب دیا، جب ہم حویلیاں سے نکل آئے اور ایبٹ آباد کے قریب ہو رہے تھے تو مجھے ہوا میں خنکی یعنی ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا، لیکن زیادہ سردی کا احساس نہیں ہوا۔ جب ہم ایبٹ آباد میں داخل ہوئے تو میں نے بے تحاشا رش اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں دیکھیں۔ کئی ایک دکانوں میں پنکھے چلتے ہوئے نظر بھی آئے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ وہ ایبٹ آباد نہیں رہا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سا ایبٹ آباد؟ دیکھو، تمہیں وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا؟ یعنی احمد چچا نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ یہ پہاڑ پہلے ایسے نہیں تھے، ان پر گھنے اور سرسبز درخت تھے۔ چیڑ کے ان درختوں کی ایک عجیب سی خوشبو ہوتی تھی جو یہاں چلنے والی ہوا کے ساتھ مل کر ایک نرالی کیفیت، انوکھی کیفیت پیدا کرتی تھی، اور دل چاہتا تھا کہ ایک طویل سانس لیں، ایک لمبی سانس لیں اور ساری کی ساری ہوا اپنے سینے میں جذب کر لیں، یعنی سانس کے ذریعے سینے میں جذب ہو جائے۔ لیکن اب تو سب کچھ بدل گیا ہے، سارے درختوں کا صفایا ہو چکا ہے، یعنی درخت کاٹے جا چکے ہیں۔ اتنی بڑی قومی دولت اور فطری اثاثہ لٹ گیا ہے، سرمایہ، اثاثہ مطلب سرمایہ، اور لگتا ہے کہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، یعنی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ درخت کاٹ دیے گئے ہیں لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، پہلے جہاں کھیت اور درخت تھے اب وہاں مکان ہی مکان ہیں، ہر طرف دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں، سانس لو تو ڈیزل کی بدبو پھیپڑوں میں اتر چلی جاتی ہے۔ آبادی میں اضافہ تو چلو ایک قدرتی امر ہے، قدرتی کام ہے، ان 20-22 سالوں میں آبادی میں اضافہ تو ہونا ہی تھا، لیکن اپنے ماحول کو صاف رکھنا اور جنگلات کی حفاظت کرنا تو انسان کے بس کی بات ہے، یعنی یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف کیسے رکھ سکتے ہیں۔ صاف ستھرا ماحول انسان اور اس کے آنے والی نسلوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کا کسی کو احساس ہی نہیں۔ احمد چچا کو دکھی دیکھ کر میں بھی خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد کہتے ہیں ہم واپس اپنے ریسٹ ہاؤس آ گئے۔ میں نے احمد چچا سے کہا، احمد چچا اپنے شہر کی حالت بھی تو خراب ہوتی جا رہی ہے، وہاں تو آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے شہر کی گرمی تو ویسے ہی مشہور ہے اور اب تو وہ ایک صنعتی شہر بن گیا ہے، وہاں کی حالت تو یہاں سے بھی خراب ہے، ورنہ ہمارا
شہر بھی پھولوں اور باغوں کا شہر کہلاتا تھا۔ مجھے اپنے شہر کی تباہ ہوتی حالت پر بھی افسوس ہے۔ باشعور قومیں ہمیشہ اپنے ورثوں اور قدرتی ورثوں مطلب ورثے کی جمع اثاثہ قومی دولت اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کرتی ہیں، مگر لگتا ہے کہ تعلیم کی کمی اور اجتماعی شعور نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا احمد چچا، ہمارے ہاں تو حکومت اور بہت سی NGOs اس مسئلے پر کام کر رہی ہیں۔ NGOs غیر ملکی ادارہ ہے جس میں بڑی بڑی ریاستیں شامل ہیں اور یہ ادارہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ہر سال بہار اور برسات میں شجرکاری یعنی کہ درخت لگانے کی مہم بھی چلائی جاتی ہے اور اس معاملے میں وہ حکومت سے تعاون بھی کر رہی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر سیمینار اور واق کا اہتمام بھی کرتی ہے، یعنی مذاکرے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں اور اس میں بتایا جاتا ہے۔ احمد چچا نے کہا ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ اب یہ صرف حکومت اور NGOs کے بس کی بات نہیں رہی، اب تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ میں نے پوچھا احمد چچا آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، کیا وہاں بھی یہی حالت ہے؟ احمد چچا بولے میں نے کہا نا ماحولیاتی آلودگی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، امریکہ کے لوگ بھی اس مسئلے کی سنگینی کا احساس رکھتے ہیں۔ نزاکت، سنگینی کا مطلب ہے نزاکت۔ لیکن ایک عالمی سروے کے مطابق امریکہ اس وقت پوری دنیا میں آلودگی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مجھے احمد چچا کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے سوال کیا ماحولیاتی آلودگی کے آخر نقصانات کیا ہیں، یعنی ماحولیاتی آلودگی کا کیا نقصان ہوتا ہے ماحول میں یا انسان کو؟ احمد چچا بولے کہ یہ سوال بڑا بنیادی ہے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ ماحول کیا ہے۔ ماحول ہماری ارد گرد کی چیزیں ہیں یا ہمارا شہر، ہمارا گاؤں، وہاں کا موسم، وہاں کا درجہ حرارت، وہاں کے میدان، وہاں کے دریا، وہاں کے درخت، وہاں کا جنگل، یہ سب کچھ ہمارا ماحول ہے اور اسی ماحول میں انسان رہتا ہے اور اسی میں ہی انسان پرورش پاتا ہے، کیونکہ اسی میں ہی اس کی بقا ہے، سلامتی ہے۔ اگر اس ماحول میں بگاڑ پیدا ہو یا اس ماحول کو مصنوعی طریقے سے تبدیل کیا جائے تو اس سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا ماحول میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ احمد چچا بولے انسان نے مختلف تجربات، ایجادات اور صنعتیں لگا کر قدرتی ماحول کو تباہ کر دیا۔ مختلف زہریلی گیسوں کی قدرتی ہوا میں آمیزش یعنی کہ شامل ہو جانا۔ مختلف گیسیں جب ہوا میں مل گئیں، شامل ہو گئیں تو اس سے فضائی آلودگی نے جنم لیا، یعنی فضا آلودہ ہو گئی۔ آپ نے کہتے ہیں اکثر دیکھا ہوگا کہ اینٹوں کی بھٹی میں اینٹیں بنانے کے لیے گاڑیوں کے ٹائر جلائے جاتے ہیں، جس سے سیاہ دھواں نکلتا ہے اور یہ نہ صرف پوری فضا کو آلودہ کرتا ہے بلکہ فضا بدبودار بھی ہو جاتی ہے اور مضر صحت گیس جو ہے وہ پوری فضا میں پھیل جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ کارخانوں، گاڑیوں کے بے ہنگم شور یعنی کہ بے تحاشا شور کی وجہ سے آواز یعنی کہ صوتی آلودگی جنم لیتی ہے۔ کہتے ہیں اکثر کارخانے اپنے استعمال شدہ اور فالتو مواد مطلب وہ چیزیں یا وہ ٹھوس یا مائع کیمیائی مرکبات جو ان کے استعمال میں نہیں آتے، اس کو تلف کرنے کی بجائے یعنی ضائع کرنے کی بجائے وہ اسے ایسے ہی ندی نالوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آبی آلودگی جنم لیتی ہے، یعنی پانی کی آلودگی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے آبی جانور جو ہیں وہ خطرے کا شکار ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ناپید ہو رہے ہیں، یعنی ختم ہو رہے ہیں۔ احمد چچا کی باتیں سن کر مجھے بہت تشویش ہوئی۔ میں نے کہا جس طرح ہم سانس لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو دوبارہ آکسیجن میں تبدیل کر لیتے ہیں، تو کیا یہ زہریلی گیسیں
آکسیجن کسی کارآمد گیس میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ احمد چچا نے جواب دیا کہ قدرت نے یہ عمل صرف پودوں تک محدود رکھا ہے، جن میں مختلف گیسیں ہیں: کلورین، فلورین، سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن۔ یہ ہمیشہ سے فضا میں رہتی ہیں جو تیزابی بارش کا سبب بنتی ہیں۔ اس وقت تیزابی بارشوں سے بہت سے ممالک جو ہیں وہ نبرد آزما ہیں، یا بہت سے ممالک میں یہ ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بارشیں انسانوں، جانوروں، پودوں اور آبی مخلوق سب کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور گیسیں بھی ہیں جو ہماری اوزون کی تہہ کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اوزون کیا ہے؟ احمد چچا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضا میں ایک خاص بلندی پر ایک قدرتی تہہ بنائی ہے جسے اوزون کہتے ہیں۔ یہ تہہ یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ایک خاص بلندی پر یہ تہہ بنائی گئی ہے۔ تہہ مطلب ایک سایہ نما یا ایک چھت نما۔ یہ تہہ زمین کی قدرتی محافظ ہے، کیونکہ سورج سے خارج ہونے والی خطرناک شعاعیں اس تہہ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، یعنی یہ اوزون گیس جو ہے یہ سورج کی خطرناک شعاعوں کو روکتی ہے اور درجہ حرارت کو ایک خاص حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتی۔ کہتے ہیں کہ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت تک اوزون کی تہہ میں متعدد کئی سوراخ ہو چکے ہیں جس سے سورج کی بنفشی شعاعیں یعنی ارغوانی رنگ کی شعاعیں زمین میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ شعاعیں مختلف بیماریاں پھیلاتی ہیں جن میں جلد کا سرطان یعنی کینسر بھی شامل ہے۔ جلد مطلب سکن کا۔ ان شعاعوں سے زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ سمندروں کی سطح بلند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جزائر ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، یعنی بہت سے جزائر جو ہیں وہ خطہ ارضی سے ختم ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اب سوال کرتا ہے بھتیجا چچا سے کہ بتائیے ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چچا نے جواب دیا کہ چونکہ اس ساری تباہی کا ذمہ دار انسان ہی ہے، اس لیے انسان کو خود اس کا علاج کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اسے درختوں کی بے دریغ یعنی کہ بے تحاشا کٹائی سے خود کو روکنا ہے اور نئے درخت اگانا ہے، ان کی نشو و نما کا خیال رکھنا ہے، گاڑیوں کے بے تحاشا استعمال کو ترک کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ ماحول کو سازگار یعنی بہتر بنانے کے لیے پولی تھین بیگ، جسے ہم شاپر یا شاپنگ بیگ کہتے ہیں، یعنی جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں، ان کا استعمال بھی ترک کرنا ہوگا۔ ہماری حکومت پاکستان نے بھی اب ان شاپنگ بیگ پر پابندی لگا دی ہے۔ میں نے کہا کہ پلاسٹک کے تھیلوں سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب دیا کہ اگر پلاسٹک بیگ کے استعمال کرنے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے ضائع کر دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کے بعد اگر نالیوں میں پھینک دیا جائے تو یہ بے حد نقصان کا باعث ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں 4 موسم ہیں، اس کی زمین سال میں 2 اور کئی 3 فصلیں پیدا کرتی ہے۔ اس ملک کے مختلف مقامات کے درجہ حرارت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ اگر سبی اور نواب شاہ میں شدید گرمی ہے تو اسی وقت سیاچین، گلگت، سکردو میں سردی کا موسم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک کہیں تو سطح سمندر کے برابر اور کہیں سطح سمندر سے بلند ترین ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی ملک کے چند علاقوں میں موسم گرم ہے تو اس کے متضاد دوسرے علاقوں میں چند علاقوں میں موسم سرد بھی ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو سطح سمندر سے بالکل بلند ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سطح سمندر کے برابر ہیں۔ کہہ رہے ہیں ایسے ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں اور کئی قسم کی معدنیات بھی یہاں پائی جاتی ہیں۔
مختلف پھل، میوے اور سبزیاں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نہ صرف ان وسائل سے فائدہ اٹھائیں بلکہ ان کی حفاظت بھی کریں۔ اگر ہم اپنے ماحول کی حفاظت کریں گے تو سب وسائل محفوظ رہیں گے۔ ماحول کی حفاظت کہہ رہے صرف حکومت کا کام نہیں اور نہ ہی مختلف اداروں کا کام ہے، بلکہ یہ وطن کے ایک ایک شہری اور فرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر کارخانہ دار کوئی کارخانہ لگاتا ہے تو صرف اسے اپنا ذاتی فائدہ نہیں دیکھنا، ذاتی منافع نہیں دیکھنا، بلکہ یہ بھی سوچنا ہے کہ اس کے فاسد مواد یعنی کہ جو خراب مادہ ہے اس کے لیے کس قسم کے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے چاہیے، یعنی اس کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے گا جس سے دریا آلودہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ صوتی آلودگی یا شور سے محفوظ رہنے کے لیے دنیا بھر میں قاعدہ ہے کہ ایسے کارخانے جن میں مشینوں کا بے تحاشا شور ہو وہ شہر سے باہر بنائے جائیں۔ کہہ رہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماحول کو فطرت کے قریب رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ درختوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ زمین کی زرخیزی کو قائم رکھتے ہیں اور سیلابی بارش کے پانی میں زرخیز مٹی جو بہہ جاتی ہے وہاں فصلوں کی کاشت متاثر ہوتی ہے، جبکہ درخت کی جڑیں اس زمین کو مضبوطی سے جمائے رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں بھی ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اپنی گاڑیوں کو درست حالت میں رکھنا ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں چپ بیٹھا احمد چچا کی باتیں سن رہا تھا۔ جب احمد چچا غور سے مجھے دیکھ رہے تھے پھر کہنے لگے کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ انسان نے اپنے ہاتھوں ہی اپنی بربادی کا اچھا خاصا انتظام کر رکھا ہے۔ ہاں، لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس ابھی بھی اس کا علاج اور ازالہ کرنے کا وقت موجود ہے، بس اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے، یعنی سمجھ کی۔ اس کام میں دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے حصے کا کام جہاں تک ہو سکے ذمہ داری سے کرنا چاہیے۔ اسی میں انہوں نے احمد فراز کا ایک شعر پڑھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یعنی ہم شکوہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جتنا ہمارے بس میں ہے ہم وہ کام کر سکیں، یعنی جتنا ہماری طاقت ہے ہم اس کے مطابق اپنے طور پر اپنے ماحول کو صاف رکھیں، پھر بعد میں ہم کائنات سے شکوہ کریں یا کسی اور سے شکوہ کریں۔ آپ کہتے ہیں دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے اور ہمیں گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں اٹھا اور میں نے سوئچ بورڈ کے پاس جا کر پنکھا تیز کر دیا۔ ورک بک کا کام، سبق نمبر 7 فطرت کے خلاف بغاوت، صفحہ نمبر 16۔ سوال نمبر 1 ہے خالی جگہ پر کریں۔ آپ کے لیے درست الفاظ لکھے گئے ہیں، انہی کی مدد سے آپ بھی اپنی کتابوں میں خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ سبق کے مطالعے کے دوران آپ کو الفاظ کے معنی بتا دیے گئے ہیں، انہی کی مدد سے آپ اس سوال کو مکمل کریں۔ سوال نمبر 3 ہے الفاظ کے مترادف لکھیے۔ نمبر 1 پر ہے کڑوا مترادف قصیلہ، نمبر 2 قریب مترادف نزدیک، نمبر 3 آغاز مترادف ابتدا، نمبر 4 پہاڑ مترادف کوہ، نمبر 5 سرد مترادف ٹھنڈی۔ صفحہ نمبر 17 سوال نمبر 4 جملے درست کریں۔ نمبر 1 پر ہے پاکستان میں گرمی کا موسم طویل ہوتی ہے، اس کا درست ہے پاکستان میں گرمی کا موسم طویل ہوتا ہے۔ نمبر 2 میں نے اطمینان کا سانس لیا، اس کا درست ہے میں نے اطمینان کی سانس لی۔ نمبر 3 مجھے اس کی بات پر بہت حیرت ہوا، درست ہے مجھے اس کی بات پر بہت حیرت ہوئی۔ نمبر 4 ہم شام کے وقت کراچی پہنچ گئے، اس کا درست ہے ہم شام کے وقت کراچی پہنچے۔ نمبر 5 اپنے ماحول کی حفاظت ہم سب کا ذمہ داری ہے، اس کا درست ہے اپنے ماحول کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں سوال نمبر 5 میں آپ نے الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔
صفحہ نمبر 18 ہے. سوال نمبر 6 مذکر کے آگے مذکر اور مؤنث کے آگے مؤنث لکھیے. بچوں یاد رہے کہ یہ تذکیر و تانیث کے جوڑے نہیں ہیں بلکہ یہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہے. فصل مؤنث ہے جبکہ شہر، ماحول، حادثہ، دفتر تمام الفاظ مذکر ہیں. سوال نمبر 7 ہے کہ درست جواب کے انتخاب کرنا ہے اور اس پر دائرہ لگانا ہے. آپ نے سبق کا مطالعہ کر لیا ہے. آپ اسی کے مطابق ان سوالات کے جوابات اخذ کریں اور اس پر دائرہ لگائیں. صفحہ نمبر 19 پر سوال نمبر 8 جس کا جواب ہم نوٹ بک میں لکھیں گے. سوال نمبر 9 سرگرمی ہے. آپ نے اس کو خود مکمل کرنا ہے. مثال کے طور پر ہم نے ایک لفظ گنجان آپ کے لیے مکمل کیا ہے. اسی طرح آپ نے لفظ فطرت، قدرت، بدبو، آمیزش، اوزون اور فضا اس میں سے حل کرنا ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے. تحریری کام نوٹ بک میں کیا جائے گا. نمونے کے طور پر آپ کو نوٹ بک کا کام دیا گیا ہے. اسی کے مطابق آپ نے اپنی نوٹ بک میں سب سے پہلے نمبر شمار لائنیں لگانی ہیں. جس دن پر آپ یہ کام لکھیں گے اس کی تاریخ لکھنی ہے. اس کے بعد جماعت کا کام، سبق کا عنوان، سوالات و جوابات کی ہیڈنگ لگا کر آپ کے پاس سوال نمبر 8 ہے، مختصر جوابات دیں. جن میں نمبر 1 پر ہے ماحول کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہمارے ارد گرد کی تمام چیزیں، ہمارا شہر یا گاؤں، وہاں کا موسم یا درجہ حرارت، وہاں کے میدان، دریا، درخت اور جنگل، یہ سب ہمارا ماحول ہے. سوال نمبر 2 ہے تیزابی بارش سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کلورین، فلورین، سلفر وغیرہ جب مستقل فضا میں موجود رہیں تو یہ تیزابی بارش کا سبب بنتی ہیں جو کہ جانداروں کے لیے خطرناک ہوتی ہے. نمبر 3 پر ہے اوزون کسے کہتے ہیں؟ سبق میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فضا میں ایک خاص بلندی پر ایک قدرتی تہ بنائی ہے جسے اوزون کہتے ہیں. یہ تہ زمین کی قدرتی محافظ ہے اور سورج کی خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے. سوال نمبر 4 ہے انسان اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ماحول کو بہتر بنانے کے اقدامات کی ہیڈنگ. نمبر 1 پر ہے درختوں کی بے دریغ کٹائی سے روکا جائے. نمبر 2 شور کرنے والی مشینوں کے کارخانے شہر سے باہر لگائے جائیں. نمبر 3 دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کیا جائے. نمبر 4 گندگی کو شہروں سے دور پھینکا جائے یا زمین میں دفن کیا جائے. نمبر 5 زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. بچوں اس سبق میں ہم نے ماحول کی آلودگی کے اسباب اور اس کا سدباب دونوں ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ مختلف گیسوں کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ. سبق کے الفاظ معنی، الفاظ مترادف، الفاظ جملے، مذکر و مؤنث کی پہچان، جملوں کو درست کرنا اور سوالات کے جوابات لکھے. بچوں گھر کا کام ہے، آپ نے سب سے پہلے اس سبق کا مطالعہ کرنا ہے. اس کے بعد ورک بک کے صفحہ نمبر 17 تا 19 میں سوال نمبر 5، 7 اور 9 مکمل کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک صفحہ خوش خطی لکھنی ہے. بچوں خوش خطی آپ سبق ہی کا کوئی ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گزشتہ تمام اسباق کا کام مکمل کر کے اسکول میں جمع کرائیں تاکہ ساتھ ساتھ اسے چیک کیا جا سکے. شکریہ.